علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم مولانا صاحب سے جانیں گے کہ درود شریف کے بارے میں مولانا صاحب کچھ ہمیں فرما دیں، سننے والوں کو بھی، کہ ہمیں کیسے اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پہلے ہم خود درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ درود شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ فضائل درود شریف پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، اور یہ جو قرآن کریم کی آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، درود شریف ہم ایک مرتبہ پڑھیں اور ہم پر 10 مرتبہ اس کے بدلے میں رحمت نازل ہو۔ آج ہر بندہ رحمت کا محتاج ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت ہم پر برستی رہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہوں، بارش کی طرح اللہ کی رحمت مجھ پر برستی رہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر درود شریف پڑھتا رہے، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ اور دوسری بات، یہ سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم درود شریف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیج رہے اور اللہ رحمتیں 10 بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجہ یہ لکھی ہے، یہ ایک مقولہ ہے دنیا کا مشہور ہے کہ دوست کا دوست ہمیشہ دوست ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجنا یہ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو یہ محبت کی ایک کامل نشانی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے، اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح درود شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنی دعا کے شروع میں درود شریف پڑھ لے اور دعا کے اخیر میں درود شریف پڑھ لے، چونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اگر ریاکاری کی وجہ سے بھی کیا جائے نا، درود شریف پڑھا جائے، تب بھی یہ مقبول ہے۔ درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری دعا کے شروع میں درود شریف ہوگا اور آخر میں درود شریف ہوگا، درود شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں قبول کرنا ہی، اپنی رحمت سے کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ کی ذات سے یہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کے درود شریف کو اور اخیر کے درود شریف کو قبول فرما رہے اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، تو وہ اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے۔ اسی طرح درود شریف کی جو ہے نا فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی روئے زمین پر کہ جاؤ پھیل جاؤ، جہاں بھی کوئی آدمی درود شریف پڑھے تو اس درود شریف کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی جو فلاں کی اولاد میں سے ہے
غلام کے بیٹا اس نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے. اب دیکھیں کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا بار بار ذکر خیر ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھے. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا قرب چاہتا ہے قیامت میں کہ وہ میرا قرب اس کو حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے علماء میں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آتا اور آ کر یہ کہتا کہ حضرت میں پریشان ہوں, کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں, آپ کی وظیفہ بتلا دیں. حضرت فرماتے کہ میاں جا ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے. وہ کہتا کہ حضرت بہت بڑی پریشانی ہے. اور فرماتے 2 تسبیح پڑھ لو, 3 تسبیح پڑھ لو. درود شریف جتنا زیادہ پڑھو گے پریشانی اور غموں سے اور دکھوں سے جو ہے نا نجات کا سب سے بہترین ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرما دے. اور اسی طرح درود شریف پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں اس کو نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دے. اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا پل صراط سے ایک نور پیدا ہوگا جو اس نور کے ذریعے سے پل صراط سے جلدی سے آدمی گزر جائے گا. اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں, ان بیماریوں سے علاج کا ذریعہ درود شریف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہو کر وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور جو میرے روضے اقدس پر حاضر ہو کر سلام اور درود بھیجتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر اور کثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا بلکہ آخر میں بھی ہم درود شریف پڑھیں گے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک دلچسپ موضوع میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.